یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے جسم سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ میری مسحری کے قریب زمین پر بیٹھا ہوا مجھے بڑی قہرناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر نہ تو انسان معلوم ہو رہا تھا نہ حیوان۔ اس سے پہلے کبھی میری نظر سے کوئی ایسا وجود نہیں گزرا تھا۔ کمرے میں اسی روشن ہیبت ناک وجود ہی کے سبب روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سب فریب نظر ہے، کچھ بھی نہیں، میں اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا۔ اسی وقت اس شیطانی وجود کی آنکھوں سے 2 شعلے لپکے اور دوسرے ہی لمحے میرے بستر میں آگ لگ گئی۔ میں نے جلنے سے بچنے کے لیے بستر سے چھلانگ لگا دی۔ پھر تو چند ہی لمحوں میں ہر طرف شعلے لپکنے لگے۔ میں خوابگاہ کے وسط میں کھڑا ہوا خوف اور حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ پھر بڑھتے بڑھتے شعلے میرے وجود کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگے۔ مجھے ان کی حدت واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ دھوئیں کی وجہ سے اب مجھے سانس لینا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ مجبوراً مجھے خوابگاہ سے نکلنا پڑا۔ وہ شیطانی وجود بھی میرے ساتھ ساتھ ہی باہر آ گیا۔ مجھے محسوس ہوا وہ شیطانی وجود مجھ پر جھپٹنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے زینے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ میرے تعاقب میں تھا۔ چھلانگیں بھرتے میں نے سیڑھیاں طے کیں اور نیچے پہنچ گیا، لیکن وہ مجھ سے بھی تیز ثابت ہوا۔ اس نے اپنا بد ہیبت ہاتھ آگے بڑھا کر میرا راستہ روک لیا۔ وہ جانے کیسے مجھ سے پہلے نیچے پہنچ گیا تھا۔ میں نے راستہ کاٹ کر نکل جانا چاہا، مگر اس نے مجھے اتنی مہلت نہیں دی۔ اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے اپنی جسم کی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنا بھاری ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا اور میری دوسری چیخ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں اپنے ہمزاد کو مدد کے لیے پکارنا چاہتا تھا، مگر شاید وقت گزر چکا تھا۔ میرا سانس رک گیا تھا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا آخری احساس یہ تھا کہ کیا گرو گوبند اپنے مقصد میں ناکام ہونے کے بعد انتقاماً مجھے ختم کر دینا چاہتا ہے؟ اس کے بعد میرا دل ڈوبنے لگا اور میرے ذہن پر اندھیرا پھیل گیا۔ اپنی ہی آواز میں نے کئی بار سماعت میں گونجتی ہوئی محسوس کی تو آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر مجھے یاد ہی نہ آیا کہ میں کہاں اور کس حال میں ہوں۔ میرے ذہن پر نیم غنودگی سی طاری تھی۔ ہاں، یہ احساس میرے لیے اطمینان بخش تھا کہ اپنے ہمزاد کو میں نے قریب ہی دیکھا۔ یقیناً اسی نے مجھے پکارا تھا۔ وہ میرا ہی عکس اور جسم لطیف تھا۔ اس کی آواز بھی گویا میری آواز تھی۔ اس کے چہرے پر مجھے فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ اس کے ساتھ میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔ میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ پھر مجھے سب کچھ یاد آتا چلا گیا۔ میں کس قدر شدید کرب اور اذیت سے گزرا تھا۔ مجھے وہ ہیبت ناک وجود بھی یاد آ گیا جو مکمل طور پر انسان تھا نہ حیوان۔ اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور میرے ذہن پر اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ہوش کھونے سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ کیا گرو گوبند اپنے مقصد میں ناکام ہونے کے بعد مجھے ختم کر دینا چاہتا ہے۔ میں اسی وقت اپنی خوابگاہ ہی میں بستر پر دراز تھا۔ مجھے میرا دشمن خطرناک اور شدید ترین حملے کے باوجود اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ احساس میرے لیے ایک نئی زندگی کی خوشخبری تھی۔ اس پر میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہی ہر شے پر قادر ہے۔ جسم میں درد کی پھر ایک لہر سی اٹھی تو دوبارہ میرے منہ سے آہ نکل گئی۔ ہمزاد جو سرہانے ہی کھڑا تھا تیزی سے مجھ پر جھکا اور اپنا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا۔ اسی لمحے مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے جسم کا سارا درد کھینچ لیا ہو۔ یہ تجربہ مجھے پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا۔
اب یقیناً آپ کی تکلیف ختم ہو چکی ہوگی۔ حمزاد یہ کہہ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہاں، میں نے اطمینان و سکون کا گہرا سانس لیا اور سرہانے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ کمرے میں روشنی تھی۔ ذرا توقف کے بعد میں نے حمزاد سے پوچھا، تم خود بخود طلب کیے بغیر کب اور کیسے یہاں پہنچے؟ میں نے تو اپنی زندگی کی طرف سے قطعی مایوسی اختیار کر لی تھی۔ یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ میں گزشتہ رات بھی غافل نہیں رہا، حمزاد کہنے لگا۔ اگر میں چوکنا نہ رہتا تو گرو گوبند گزشتہ رات ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ وہ آپ کو میرے کھینچے ہوئے حصار سے نکلنے پر مجبور کر دیتا۔ اس نے یہ کوشش بھی کی تاکہ آپ حصار سے نکل جائیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ حصار سے باہر قدم رکھتے ہی وہ آپ کو اغوا کر لیتا، مگر میں آپ کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ میں نے بروقت آپ کو چوکنا کر دیا۔ یوں وہ ناکام رہا۔ آج رات اس نے اپنا آخری حربہ آزمایا تھا۔ اس غرض سے گرو گوبند نے اپنا ایک خاص چیلے کی زندگی کو داؤں پر لگا دیا تاکہ وہ حصار میں داخل ہو کر آپ کو اغوا کر کے لے جائے۔ گرو گوبند نے اسے ایک دہشت ناک وجود میں تبدیل کر کے اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے یہاں بھیج دیا۔ میرے کھینچے ہوئے حصار کے اندر قدم رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اگر میں خود ہی ایسا نہ چاہتا۔ میں نے اسی لیے لمحے بھر کو حصار اٹھا لیا تاکہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور اسے بھی اپنے گرو کا کمال سمجھے۔ حمزاد لازماً کچھ اور بھی کہتا، میں بول اٹھا، تم نے حصار کیوں اٹھا لیا تھا؟ اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ گرو گوبند کا وہ خاص چیلا جس پر اس سے بہت ناز تھا یہاں سے زندہ واپس نہ جا سکے۔ حمزاد نے وجہ بیان کی، پھر خود ہی بتانے لگا۔ وہ جیسے ہی مکان میں داخل ہوا میں نے دوبارہ حصار کھینچ دیا۔ اب وہ یہاں کسی صورت نہیں نکل سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آپ کا خیال بھی تھا کہ وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے یقین تھا کہ میں جیسے ہی حصار کھینچوں گا گرو کے خاص چیلے کو اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے اس کا پتہ چل جائے گا۔ میرے اندازے کے مطابق ایسی صورت میں وہ پہلے اپنے بچاؤ کی فکر کرے گا، مگر اس بدبخت نے ایسا نہیں کیا۔ وہ انتقام پر اتر آیا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اب وہ آپ کو اغوا کر کے نہیں لے جا سکے گا۔ گرو گوبند نے اسے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ آپ کو ختم کر دے، وہ خود اس کا ذاتی فیصلہ تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو ختم کر کے اپنی پراسرار قوتیں آزمائے گا۔ وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت کا شکار تھا کہ شاید حصار سے زندہ بچ کر نکل جائے مگر یا پھر مارا جائے۔ وہ بس ذرا سی دیر کا کھیل تھا۔ اس نے آپ کو فریب نظر میں مبتلا کیا اور پھر بقیہ حواس کو بھی اپنے زیر اثر لے لیا۔ آپ کو اسی سبب بھڑکتے شعلوں کے ساتھ اس کی حدت بھی محسوس ہوئی۔ مجبوراً جب دھوئیں سے آپ نے اپنا سانس گھٹتا محسوس کیا تو خوابگاہ سے نکل کر بھاگے۔ وہ آپ کے تعاقب میں تھا۔ میرا منشا یہ تھا کہ جب اس کی تمام تر توجہ صرف آپ پر مرکوز ہو جائے تو اچانک سے اسے قابو کر لوں۔ گرو کا یہ خاص چیلا بھی حیرت انگیز پراسرار قوتوں کا مالک تھا۔ اس پر قابو پانا آسان نہیں تھا۔ اس کی پراسرار قوتیں شمبھو سے کم نہیں تھیں۔ ان حقائق کی روشنی میں بس یہی ممکن تھا کہ غفلت کے وقت اس پر حملہ کیا جائے۔ یہ موقع مجھے اس وقت ملا جب وہ آپ کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ہر چند لمحوں سے زیادہ اس کی گرفت میں نہیں رہے تھے، لیکن مجھے خبر ہے اس دوران میں آپ پر کیا گزری ہوگی۔ آپ اسے مصلحت وقت اور مجبوری کا نام دے سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پوری طرح آپ کی طرف متوجہ ہوا میں نے عقب سے اس پر وار کیا۔ گھبرا کر اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ گر کر زخمی نہ ہو جائیں، میں اسی خیال سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھا۔ میں نے آپ کو وہیں زمین پر لٹا دیا۔ اسی وقت مجھے اس کی بھیانک چیخ سنائی دی۔ حصار سے نکلنے کی کوشش میں وہ آپ کے قریب ہی آ کر گرا اور تڑپنے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا میں نے اس پر آخری وار کیا جو کاری ثابت ہوا۔
حمزاد کے خاموش ہوتے ہی میں نے مزید وضاحت کے غرض سے پوچھا، تو کیا وہ ختم ہو گیا؟ تم نے اسے قتل کر دیا؟ ہاں، وہ اپنے گناہوں کی آگ میں زندہ جل کر خاک ہو گیا۔ حمزاد نے یہ بتاتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ مجھے حمزاد کی حالت کا خیال آیا۔ گرو گوبند سے ایک مقابلے کے دوران وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اسے گرو گوبند نے ایک مندر میں قید کر دیا تھا۔ وہاں سے وہ فرار تو ہو گیا تھا مگر اس کا وجود جھلس کر رہ گیا تھا۔ حمزاد نے مجھے بتایا تھا کہ اپنی قوتوں کی بحالی میں اسے مزید 1 دن اور 1 رات کی ضرورت ہے۔ یہ بات گزشتہ رات کی تھی۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ پھر بھی تصدیق کی خاطر میں نے اس سے دریافت کیا، اب تمہارا حال کیا ہے؟ تم پوری طرح صحت یاب ہو گئے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ اب میری تمام تر قوتیں پہلے کی طرح بحال ہو چکی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید میں آپ کو نہ بچا سکتا۔ مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے حمزاد سے اس کا اظہار بھی کیا۔ پھر مجھے وہ اہم بات یاد آ گئی جو حمزاد نے گزشتہ شب مجھ سے کہی تھی۔ اس کو مد نظر رکھ کر میں نے اس سے سوال کیا، تم نے کہا تھا کہ گرو گوبند اور شمبھو سے نمٹنے کے لیے ایک اور راستہ سوچا ہے، وہ کیا ہے؟ اس وقت خاصی رات گزر چکی ہے اور آپ کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہو رہی ہیں، حمزاد بولا۔ پھر اس نے مشورہ دیا، آپ شدید ترین درد سے گزرے ہیں اور ایسی حالت میں آرام کی ضرورت ہے۔ فی الحال آپ آرام کیجئے، اس موضوع پر ہم کل گفتگو کر سکتے ہیں۔ حمزاد نے غلط نہیں کہا تھا۔ میرے ذہن پر واقعی نیند کا غلبہ چھایا ہوا تھا۔ میں نے اس کا مشورہ قبول کیا۔ پھر بھی مجھے گرو گوبند کی طرف سے فکر تھی۔ میں نے اس کا اظہار ضروری سمجھا۔ میں نے بستر پہ دراز ہو کر حمزاد سے کہا، گرو گوبند کے خاص چیلے کو تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یقیناً وہ اس سے بے خبر نہیں رہے گا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ آج ہی رات کوئی انتقامی قدم اٹھا بیٹھے۔ یہ امکان بھی تمہاری نظر میں ہے؟ ہاں بالکل، حمزاد نے جواب دیا، لیکن اتنے بڑے نقصان کے بعد فوری طور پر اچھی طرح سوچے سمجھے بغیر کوئی قدم اٹھانے کی حماقت نہیں کرے گا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو پچھتاوے کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ اب میں مکمل طور پر صحت یاب ہوں اور اس کے ہر وار کا توڑ کر سکتا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں۔ حمزاد نے اطمینان دلانے پر میں نے اپنے ذہن سے اس اندیشے کو جھٹک دیا اور بولا، تو پھر تم کمرے کی بتی بجھا دو اور جاؤ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ، حمزاد نے کہا اور پھر میرے حکم کی تعمیل میں بتی بجھا کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا پھیل گیا تو میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن صبح میں دیر سے سو کر اٹھا۔ ضروریات سے فارغ ہو کر میں نے غسل کیا اور کپڑے بدل لیے۔ فجر کی نماز میں نے قضا ادا کی۔ نماز پڑھ کر مجھے نفیسہ کا خیال آیا۔ اس کی حالت جاننے کے لیے میں نے اپنے تصور کی قوت آزمائی۔ بند آنکھوں سے میں نے اسے دیکھا۔ اس کی مسحری کے قریب مجھے چیچک رو رشید نظر آیا جو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں نفیسہ کی بوڑھی ماں بھی تھی۔ رشیدہ کی گفتگو سے پتہ چلا ابھی ذرا دیر پہلے ہی نفیسہ کو ڈاکٹر دیکھ کر گیا تھا۔ وہ نفیسہ کی ماں کو دواؤں کا ایک تھیلا دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کل تک نفیسہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر بیٹے تم کیوں اپنا نقصان کر رہے ہو؟ نفیسہ کی ماں بولی، میں نے دفتر سے آج کی چھٹی بھی لے لی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ نفیسہ کو وقت پر دوائیں دے سکوں۔ آپ کو بس یہ خیال رکھنا ہے کہ اب نفیسہ شیخ کرامت سے نہ مل سکے۔ اس کی حالت کا ذمہ دار وہی شخص ہے۔ رشید نے مجھ پر الزام لگایا۔ نفیسہ اس موقع پر خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے کہا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میری بیماری کا شیخ صاحب سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو میرے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں۔ دیکھ لیجئے، یہ ابھی تک اسی شیخ کا دم بھر رہی ہے۔ رشید نے نفیسہ کی ماں کو مخاطب کیا، بیٹی جب رشید کو تمہارا شیخ کرامت سے ملنا پسند نہیں تو پھر کیوں اس سے ملتی ہو؟
نفیسہ کی ماں اسے سمجھانے لگی، لیکن انہیں مجھ پر حکم چلانے کا کیا حق ہے؟ میں کسی سے بھی ملوں، انہیں کیا؟ نفیسہ کے لہجے میں غصہ تھا۔ یہ کیسی بات کر رہی ہو نفیسہ بیٹی؟ تمہیں اب رشید کے ساتھ ہی تو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اب جلد سے جلد رشید کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں۔ ہرگز نہیں، نفیسہ نے صاف انکار کر دیا۔ ابھی میں قطعی اس پر آمادہ نہیں ہوں۔ کوئی بات نہیں، رشید ڈھٹائی سے بولا، ایک نہ ایک دن تو تمہیں اس پر آمادہ ہونا ہی پڑے گا، اور وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ اب تم جاؤ یہاں سے، میں ٹھیک ہوں اور خود بھی دوا لے سکتی ہوں۔ نفیسہ یہ کہہ کر رشید کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ میرے سوا اس دنیا میں تمہیں کوئی اور قبول نہیں کر سکتا۔ رشید کا لہجہ لمحے بھر کو بدل گیا۔ میری زبان نہ کھلواؤ رشید۔ نفیسہ کی ماں نے بات بڑھتے دیکھ کر رشید کو سمجھا بجھا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کیا اور بولی، اس کی باتوں کا برا نہ مانا کرو بیٹا، یہ تو پاگل ہے، اسے اپنے برے بھلے کی کوئی خبر نہیں۔ تم جاؤ، میں اسے سمجھا دوں گی۔ بیماری کی وجہ سے بھی یہ کچھ اور چڑچڑی ہو گئی ہے۔ کرو بھلائی آئے برائی، رشید نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے تو اس کی وجہ سے چھٹی لی تھی، اور خیر آپ کہتی ہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک افتاد پڑ جانے پر نفیسہ میرے مشورے پر عمل نہیں کر سکی تھی۔ اسے ایاز کو اپنے ماضی سے آگاہ کرنا تھا۔ میں نے سوچا کہ کل تک تو وہ ٹھیک ہو ہی جائے گی اور دفتر جانے لگے گی، پھر ایاز سے بات کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مجھے وہ بتا چکی تھی کہ ایاز اب بھی اسے چاہتا ہے، اس لیے اس نے کسی سے شادی بھی نہیں کی تھی۔ اسی چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یقین سا تھا کہ نفیسہ کے ماضی سے آگاہ ہو جانے کے باوجود ایاز کی چاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ نہ تو گھر داماد بننے پر راضی تھا، نہ نفیسہ کے والدین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے نفیسہ کے نوکری کرتے رہنا بھی پسند نہیں تھا۔ ہاں، وہ نفیسہ کے ساتھ الگ رہ کر اس کے والدین کا خرچہ اٹھانے پر آمادہ تھا، مگر یہ صورت نفیسہ کو قبول نہیں تھی۔ اس الجھی ہوئی گتھی کو میرے لیے حمزاد کی مدد سے سلجھانا کوئی دشوار نہیں تھا، لیکن میرے پیش نظر اس وقت گرو گوبند اور شمبھو سے نمٹنے کا معاملہ ترجیح کا حامل تھا۔ گزشتہ رات حمزاد سے میری تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے یہی سوچ کر اسے طلب کر لیا۔ ابھی تک میں ناشتہ بھی نہیں کر سکا تھا، اس لیے حمزاد کے آتے ہی پہلے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ مجھے کچھ بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ حمزاد نے میری خواہش کی تکمیل میں دیر نہیں لگائی۔ وہ جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ پہلے آپ ناشتہ تو کر لیتے، حمزاد بولا۔ باتیں کرنے کو تو سارا دن پڑا ہے۔ دونوں کام ایک ساتھ بھی تو ہو سکتے ہیں، میں نے کہا۔ مجھے دراصل یہ جاننے کی بے چینی لگی ہوئی ہے کہ دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے تم نے کیا سوچا ہے۔ خاصے سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اپنے پراسرار اور طاقتور دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ کو مزید قوتیں حاصل کرنی پڑیں گی، اور ان مزید قوتوں کا حصول کس طرح ممکن ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ ایک وظیفے کے ذریعے، حمزاد نے بتایا۔ اس وظیفے کی مدت 19 دن ہے۔ کیا تمہیں وہ وظیفہ معلوم ہے؟ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، حمزاد نے جواب دیا۔ مجھے بس اتنا علم ہے، جس قلمی نسخے میں مختلف وظائف درج ہیں اسی میں مطلوبہ وظیفہ درج ہے۔ وظیفے کی تمام شرائط بھی قلمی نسخے میں لکھی ہوئی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ شرائط بہت سخت ہوں گی، لیکن انہیں بہرحال پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ حمزاد کسی قلمی نسخے کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ وہی قلمی نسخہ تھا جس میں حمزاد کا عمل میں نے پڑھا تھا۔ اس وظیفے کی تکمیل کے بعد
آپ بڑی سے بڑی شیطانی قوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حمزاد نے مزید بتایا، اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ آپ یہاں سے واپس چٹاگام چلیں، وہیں قلمی نسخہ بھی موجود ہے۔ یوں بھی اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم خبیث شمبھو کے تعاقب میں یہاں آئے تھے جو فرار ہو چکا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم وہ قلمی نسخہ یہاں لے آؤ۔ میں نے سوچ کر کہا، وظیفہ یہاں بھی تو پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر یہاں کی نسبت چٹاگام میں آپ کے لیے محفوظ جگہ ہے۔ یہ مکان بہرحال کرائے کا ہے۔ آپ کے تو علم میں ہے کہ وظیفے کے لیے وقت اور جگہ کی شرط بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ پورا نہ کر سکیں، گرو گوبند اس کے لیے مختلف حربے آزما سکتا ہے، اور وہ کسی طرح بھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ کو مزید قوتیں حاصل ہو جائیں تاکہ اس کے مقابلے پر آ سکیں۔ اندازے کے مطابق وہ پہلا حربہ یہی استعمال کرے گا کہ مالک مکان آپ سے یہ مکان خالی کرا لے۔ ظاہر ہے وظیفہ شروع کرنے کے بعد یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ حمزاد نے مجھے متوقع خطرے سے آگاہ کیا۔ لیکن کیا تم گرو گوبند کے ان حربوں کو ناکام نہیں بنا سکتے؟ میں نے دریافت کیا۔ وظیفے کے دوران میں آپ کی کوئی مدد کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ حمزاد نے وضاحت کی، اگر میں نے ایسی کوئی کوشش کی تو خود میرا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس کا کیا ہولناک نتیجہ ممکن ہے، آپ بھی اس سے باخبر ہیں۔ میری زندگی کے ساتھ آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 19 دن تک تم سے میرا رابطہ منقطع رہے گا۔ میں فکر مند سا ہو گیا۔ نہیں، آپ سمجھے نہیں، حمزاد بولا۔ بات صرف اتنی ہے کہ وظیفے تک میں کسی قسم کی معاونت یا مداخلت نہیں کر سکوں گا۔ اس سلسلے میں ہر معاملے سے آپ کو خود ہی نمٹنا پڑے گا۔ ہاں، اس وظیفے سے قطع نظر میں آپ کی ہر خدمت بجا لا سکتا ہوں۔ حمزاد سے مزید کچھ دیر گفتگو کر کے میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ مجھے چٹاگام واپس جانا ہی پڑے گا۔ فی الحال اس شہر کو چھوڑ کر نہ جانے کی دو وجوہ تھیں۔ ایک تو مجھے نفیسہ اس کی منزل تک ہمکنار کرنا تھا، دوسرا ایک بے گناہ شخص کو قتل ہونے سے بچانا تھا۔ سمینہ کا نوجوان عاشق زاہد اپنی شادی شدہ محبوبہ کے شوہر شوکت کو راستے سے ہٹانے والا تھا۔ یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی۔ میرا ضمیر اس بات کو گوارا کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں ان دونوں کے معاملات کو ادھورا چھوڑ کر شہر سے چلا جاؤں۔ میری نظر میں یہ خود غرضی ہوتی۔ اس سے ایک طرف تو نفیسہ کی زندگی تباہ ہو جاتی، دوسری جانب شوکت مارا جاتا۔ اپنے ان احساسات و خیالات سے میں نے حمزاد کو بھی بے خبر نہیں رکھا۔ آپ کے اندر میں ایک بڑی مثبت اور خوشگوار تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ حمزاد کے لہجے سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ پہلے آپ صرف اور صرف اپنے لیے سوچتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں رہا۔ آپ دوسروں کے کام بھی آنے لگے ہیں، وہ بھی کسی ذاتی غرض کے بغیر۔ میری نظر میں یہ بڑی بات ہے۔ آپ کے خیالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب یہی بہتر ہے کہ ان دونوں معاملات کو نمٹا کر ہی چٹاگام واپس چلا جائے۔ اس طرح آپ مکمل ذہنی یکسوئی کے ساتھ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ مجھے جو بھی حکم دیں میں اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ کچھ دیر تک میں نے دونوں معاملات پر غور کیا، پھر کسے پہلے ترجیح دینی چاہیے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حمزاد کی مدد سے بیک وقت معاملات کو نمٹایا جا سکتا ہے، اس طرح زیادہ وقت بھی نہ لگے۔ یہی سوچ کر میں نے حمزاد کو مخاطب کیا، تم پہلا کام تو یہ کرو کہ نفیسہ کو حصار سے ٹکرانے کے سبب جو عارضہ لاحق ہو گیا ہے اس سے اسے نجات دلا دو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آج ہی دفتر جا کر اپنے محبوب ایاز سے ملاقات کر لے۔ تم اس کام سے نمٹ کر آؤ، پھر میں تمہیں دوسرا کام بتاؤں گا۔
اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ دونوں معاملات پر ایک ساتھ ہی توجہ دی جا سکے۔ حصار سے ٹکرا کر نفیسہ کے جسم کو جو نقصان پہنچا تھا اور وہ جس بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے، اس کا علاج کسی ڈاکٹر یا طبیب کے بس میں نہیں ہے، حمزاد نے بتایا۔ لیکن میں نے اپنے تصور کی قوت سے آزما کر تو کچھ اور ہی معلوم کیا ہے۔ میں نے یہ کہہ کر حمزاد کو حاصل کردہ معلومات سے آگاہ کر دیا۔ وہ ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے، حمزاد بولا۔ دواؤں کے ذریعے وقتی طور پر ڈاکٹر اس کے جسم کی حدت پر قابو تو پا سکتا ہے، مگر اسے ختم نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی دوائیں بند کر دی گئیں، وہ پھر اپنی پہلی سی حالت پر لوٹ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی علاج نہ ہوا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے حمزاد کے خیال سے اتفاق کیا۔ مجھے یہ علم نہیں تھا، مگر تم تو اس سے قطعی طور پر صحتیاب کر سکتے ہو۔ جی ہاں، حصار سے ٹکرانے کا اثر ختم کرنا میرے لیے ممکن ہے، حمزاد نے کہا۔ ذرا سی دیر میں وہ بستر علالت سے اٹھ کر کھڑی ہو سکتی ہے، تو پھر جاؤ اور اسے ایاز سے ملنے پر بھی مجبور کرو، میں نے حمزاد کو حکم دیا۔ میرے حکم کی تعمیل میں حمزاد فوراً روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ اپنے تصور کی قوت کو بروئے کار لا سکوں۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ میں نے اپنے صفحۂ ذہن پہ نفیسہ کا حسین چہرہ ابھرتے ہوئے دیکھا۔ پھر میں نے اپنے تصور کا دائرہ وسیع کیا۔ اس وقت نفیسہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میں نے اسے پہلے چونکتے اور پھر بڑبڑاتے دیکھا۔ یہ میرے جسم پر کون ہاتھ پھیر رہا ہے؟ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ میرے لیے سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ نفیسہ کے جسم پر ہاتھ پھیرنے والا حمزاد کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ذرا توقف سے نفیسہ پھر بولی، اب تو مجھے بالکل گرمی محسوس نہیں ہو رہی۔ میرے جسم میں اب ٹھنڈک سی پھیل گئی ہے۔ ہاں، مجھے آج ہی دفتر جا کر ایاز سے ملنا چاہیے۔ میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، کیونکہ پانی اب سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ میں رشید کے اس دعوے کو قطعی غلط ثابت کر دوں گی کہ اس کے سوا مجھے کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ یہی بڑبڑاتی ہوئی وہ اٹھی اور کمرے ہی میں موجود ایک الماری کھول کر کپڑے نکالنے لگی۔ اسی وقت نفیسہ کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ نفیسہ الماری سے کپڑے نکال چکی تھی۔ میں اس لیے آئی تھی نفیسہ بیٹی کہ تمہاری دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ دوا پی؟ اب مجھے کسی دوا کی ضرورت نہیں امی، نفیسہ نے اپنی ماں کی بات کاٹ دی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ نفیسہ ابھی تک میرے حمزاد کے زیر اثر ہے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے نفیسہ نے اپنی ماں سے یہ بھی کہا، میں دفتر جا رہی ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نفیسہ کی ماں حیرت سے بولی، ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ تمہیں مزید ایک دن آرام کی ضرورت ہے، پھر یہ تم چھٹی کی درخواست سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں آج ہی دفتر جا کر مزید چھٹیاں ختم کرا دوں گی۔ نفیسہ بول اٹھی، لیکن بیٹی اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے امی، میں اسی لیے دفتر جا رہی ہوں، نفیسہ نے زور دے کر کہا۔ جو والدین کسی سبب اپنی اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، انہیں اولاد کی ضد کے آگے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ یوں بھی نفیسہ میرے حمزاد کے زیر اثر آ کر کسی طرح دفتر جانے سے رک نہیں سکتی تھی۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ حمزاد کو اس کی کوشش میں کامیاب دیکھ کر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چند لمحوں بعد ہی حمزاد واپس آ گیا۔ آپ کے پہلے حکم کی تعمیل ہو گئی، حمزاد نے بتایا۔ ہاں، میں خود بھی اپنے چشم تصور سے دیکھ چکا ہوں کہ نفیسہ دفتر جانے والی ہے، میں بولا۔ اب تم سمینہ، اس کے شوہر شوکت اور نوجوان عاشق زاہد کی خبر لو کہ یہ تینوں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ اپنے رقیب شوکت کو راستے سے ہٹانے کے لیے زاہد نے ابھی کوئی قدم اٹھایا کہ نہیں؟ تمہیں تمام معلومات حاصل کرنی ہیں۔ حمزاد نے اقرار میں سر ہلایا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ واپسی میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی۔ میں اس کی طرف سوالیہ نظریں اٹھائیں تو وہ بتانے لگا، آپ نے اگر آج مجھے ان لوگوں کی خبر لینے کے لیے نہ بھیجا ہوتا
تو شوکت مارا جاتا، شوکت کی زندگی کا آج آخری دن ہوتا۔ وہ کیسے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ زاہد خود اپنے رقیب کو قتل کرنے والا تھا یا کسی کے ذریعے اسے قتل کرا رہا تھا؟ زاہد نے اس سلسلے میں ایک بنگالی ہندو ساحر شیونند سے شوکت کے قتل کا سودا کیا تھا۔ حمزاد نے جواب دیا، شیونند یہ شیطانی عمل شروع کر چکا ہے، آج اس عمل کی آخری رات ہے۔ 12 بجے رات کو شیونند یہ عمل شروع کرے گا۔ اس کے نتیجے میں شوکت کل صبح مردہ پایا جاتا۔ بظاہر اس کی اچانک موت حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب واقع ہوتی، کسی کو پتہ نہ چلتا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ ساحر شیونند نے زاہد سے اس قتل کا بھاری معاوضہ وصول کیا ہے۔ اپنے بوڑھے والدین سے زاہد نے یہ جھوٹ بولا کہ وہ ایک کاروبار شروع کرنے والا ہے جس کے لیے 50,000 روپے کی ضرورت ہے۔ شوکت کے قتل کا شیونند نے اتنا ہی معاوضہ طلب کیا تھا، اس جھانسے میں آ کر کہ ان کا بیٹا زاہد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ والدین آبائی مکان فروخت کرنے پر راضی ہو گئے تھے۔ مکان 60,000 کا بکا، مگر زاہد نے اپنے والدین کو یہی بتایا کہ 50,000 ملے ہیں۔ ساحر شیونند کو اس نے بطور پیشگی 30,000 روپے ادا کر دیے، بقیہ 20,000 روپے بعد میں کام ہو جانے پر ادا کرنے تھے۔ یوں قتل کا معاوضہ کر کے زاہد کے پاس عیش اڑانے کے لیے 10,000 روپے بچے رہتے۔ زاہد کا ارادہ یہ ہے کہ ثمینہ سے شادی کر کے وہ اسے اور اس کے بچوں کو ساتھ لے کر مغربی پاکستان فرار ہو جائے گا۔ ثمینہ کو وہ اس پر راضی کر چکا ہے۔ آج رات 12 بجے ساحر شیونند بوڑھی گنگا کے کنارے شیطانی عمل شروع کرے گا۔ میں وقت اور جگہ کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر چکا ہوں، اس لیے کہ تم وہ شیطانی عمل پورا نہ ہونے دو۔ حمزاد کے خاموش ہوتے ہی میں نے قیاس آرائی کی۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے، حمزاد نے تصدیق کی، پھر کہا، لیکن آپ کو بھی میری مدد کرنی پڑے گی۔